عالمی سیاست میں ملکوں کے لیے معدنی وسائل کی اہمیت پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا، اور مزید یہ کہ معدنی وسائل سے ملکوں کی اکانومی کو ملنے والے بوسٹ سے متعلق بھی بتائیے گا۔ جی، پاکستان کے بارے میں ایک اسٹیریوٹائپنگ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ڈیفینیٹ زراعت کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے انرجی فوڈ سیکیورٹی کو۔ اگر آپ دیکھیں فوڈ سیکیورٹی میں آپ 24-25 کروڑ عوام کے لیے اناج پیدا کرتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں، اس لحاظ سے ہمارا کسان جو ہے اس کو آل سلیوٹ۔ لیکن اسٹیریوٹائپنگ اس طرح کی کہ شاید اور کوئی پوٹینشیل نہیں ہے۔ ہیومن ریسورس پہ آ جاتا ہے، 24-25 کروڑ کی آبادی اب دنیا کے پہلے 6 ممالک میں آتے ہیں، اور فیوچر میں اگلے 40 سال ہیومن ریسورس نہیں چلانا ہے دنیا میں۔ دیٹس وائی دیر از ڈیمانڈ۔ ابھی آ جاتے ہیں مائننگ پوٹینشیل، کہ اس میں انارمس مائننگ پوٹینشیل ہے، بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ جس طرح میں نے لسٹ دی آپ کو، بے شمار اور بھی چیزیں ہوں گی۔ ابھی میں ایک صرف مثال دوں گا چلی کی، یا چائل جس کو بولتے ہیں۔ ساؤتھ امریکہ میں انہوں نے لاسٹ ایئر $23 ارب صرف کاپر کی ایکسپورٹ، کاپر اور کی پروسیس بھی نہیں ہے، اور اس میں $15 ارب کا چائنا نے خریدا، شاید $1 ارب کا انڈیا نے خریدا۔ تو اٹ مینس کہ انہوں نے اپنا مائننگ پوٹینشیل جو ہے اس کو ہارنس کیا، کیپیسٹی بلڈ کی۔ اور اگر آپ دیکھیں جو بڑی بڑی مائننگ کمپنیاں ہیں وہ ان کا تعلق بھی چلی سے ہے۔ اسی طریقے سے بیرک گولڈ ہے جو کینیڈا بیسڈ فرم ہے، جو ابھی اس پہ ریکوٹک پہ کام کرے گی۔ انہوں نے ایکسپرٹیز ڈیولپ کیا۔ آپ نے جب آف شور ایکسپلوریشن کرنی تھی، ایک امریکن کمپنی آئی تھی سی پیک میں، چائنیز کمپنیاں ہیں۔ سو مے بی بینگ ڈیولپنگ کنٹری ابھی ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن ابھی اللہ کے فضل سے اتنا ہو چکا ہے کہ آپ کو ایک ٹائم میں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر مائننگ کو آپ جو ہے ایک ایسے لیول پہ لے جا سکتے ہیں کہ پھر اٹ بیکمس پارٹ آف یور اکانومی۔ ابھی چلی کا میں دیکھ رہا تھا کہ جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس میں 45% کاپر اور کا حصہ ہے۔ سو لک ایٹ ون پوٹینشیل، صرف ایک کاپر ہے اور اس کی ایکسپورٹ سے اتنا وہ کما رہے ہیں۔ تو جو جس طرح میں نے مینشن کیا ریکوٹک کا جو ایک بلاک ہے اس کا پوٹینشیل کلوزر ٹو $1 ٹریلین ہے۔ جسٹ امیجن کہ اگلے 40 سال اس مائن نے چلنا ہے، کتنا کچھ دے سکتی ہے۔ پھر اس میں بلوچستان کے یوتھ ہیں، ان کی ٹریننگ ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے۔ مائننگ میں انٹرسٹ بھی آنا چاہیے ایز اے سبجیکٹ۔ آئی تھنک اس کو امپورٹنس ملنی چاہیے، بیکاز جب تک آپ ہیومن ریسورس ڈیولپ نہیں کرتے اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو آل ٹولڈ چیزیں آئی تھنک ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، اور بے شمار مثالیں ہیں۔ چائنا از اے بگ مائننگ پلیئر، انڈیا میں ہوتی ہے، امریکن مائنرز ہیں اسی طریقے سے، لائک ٹیتھیان کاپر کمپنی بہت بڑی کاپر پلیئر ہے۔ سو وہ ٹھیکے لیتے ہیں جا کے افریقہ میں اور ایسے ممالک میں جہاں پہ پوٹینشیل۔ اچھا، ایک اور مینشن میں کر دوں کہ پاکستان ٹیتھیان بیلٹ کے اوپر ہے۔ یہ ٹرکی سے شروع ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس میں کاپر گولڈ کی ایک بیلٹ ہے، ٹرکی، ایران، پاکستان، اسپیشلی بلوچستان، اور پھر پاکستان بارڈر کے ساتھ چلتی ہوئی چلی جاتی ہے ہمالیاز میں۔ اور آپ میپ شک اس کا گوگل کر کے دیکھ لیں تو آپ ٹیتھیان بیلٹ کے اوپر، یعنی آپ حصے دار ہیں بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کاپر گولڈ کا اتنا بڑا ذخیرہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا سر، ماضی میں پالیسیز کے عدم تسلسل اور منصوبوں میں عدالتی مداخلت نے ہماری معدنی وسائل کی تلاش کے ہدف کو ہم سے بہت دور کر دیا ہے۔ پالیسیز میں تسلسل کے ذریعے سرمایہ داروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہمیں فوری طور پر کیا کرنا ہوگا؟ جی، آئی تھنک آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ایون اگر ریکوٹک کا کیس دیکھیں، اور اگر وہ پروسیس چلتا رہتا تو شاید آج آپ پروڈکشن فیز میں ہوتے۔ انفارچونیٹلی لوگوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا، اس وقت کے جو چیف جسٹس انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا، اور آپ نے بیسیکلی وائلیٹ کیا انٹرنیشنل جو ایسے رولز ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، وہ کمپنی چلی گئی انٹرنیشنل جو کورٹس ہیں، آربیٹریشن کورٹس ہیں، اور آپ کو بہت زیادہ نقصان، آئی تھنک کلوزر ٹو $9 بلین تک آپ پہ فائن ہونا تھا۔ پھر جو ہے ری نیگوشیٹ کیا گیا کہ ٹھیک ہے، اس میں ڈیفینیٹلی جو بیرک گولڈ ہے ان کا اسٹیک بڑھایا گیا، لیکن فائنلی اٹ واز ڈیسائیڈ کہ نہیں، وی ہیو ٹو موو فارورڈ۔ تو آئی تھنک اس میں ہمارے جو لیگل فریٹرنٹی ہے یا جوڈیشری، دے شوڈ آلسو ریئلائز، اور اس میں میرا خیال ان کی بھی ایکسپرٹیز بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں، جب آپ کر لیتے ہیں اور آپ اسٹیٹ جو ہے اس پہ کمٹمنٹ کرتی ہے، اور ٹائمز آپ جو ہے اس کو بیسیکلی ہائیسٹ لیول پہ اس کو انڈورس کرتے ہیں اور ساورن آپ گارنٹیز دیتے ہیں، تو ان سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ یس، جب معاہدے کر رہے ہیں اس کے اندر پلاننگ میں آپ اچھے ایکسپرٹس بٹھائیں، اور اس میں جو ہے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے، آئی تھنک جوڈیشری نے بھی سیکھا ہے اس سے، تو چیزیں انشاءاللہ آگے بہتر ہوں گی، اور اسی وجہ سے پھر یہ ڈیلیز آتے ہیں۔ باقی جو آئی تھنک SIFC کا قیام ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ارسپیکٹو آف، چاہے وہ فلی فنکشنل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ انٹرم گورنمنٹ ہے، چاہے وہ نیکسٹ پارٹی آ جاتی ہے، یہ انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا۔ اور یہ آئی تھنک لائک ایجپٹ میں آپ دیکھ لیں، انڈونیشیا میں اس طریقے سے آرگنائزیشن ہیں جو کنسسٹنٹلی ڈیولپمنٹ کو لے کے چلتی ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ ایون اگر آپ مڈل ایسٹ کا ماڈل دیکھ لیں، کنسسٹنسی ہے۔ چائنا کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں، ایک پالیسی ہے
باقی ٹھیک ہے सियासत अपनी जगह, लेकिन जो मुल्क के इंटरेस्ट में मफाद में पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू करेंगी. सो मेरे ख्याल में हमारी हायरार्की ने, पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप ने, आई वुड से जुडिशरी ने भी सीखा है, ब्यूरोक्रेसी ने भी सीखा है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है. तो इन चीज़ों से जी। हमें आई वुड से गुरेज करना होगा. अच्छा सर, बिलाशुबा मादनी वसाइल की मौजूदगी तरक्की पजीर मुल्कों में बैड गवर्नेंस और बेअमनी जैसे मामलात की नहूसत भी साथ लाती है. इस सब से बचने के लिए पाकिस्तान की तरजीहात वाज़े कीजिएगा. जी, इसमें आई थिंक जिस तरह की बात हुई कि मेन ये है कि शुड बी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, और प्रायोरिटीज आप कर लें. हर मुल्क ने अपना जो है पोटेंशियल, जो मैं सिर्फ चिली की मिसाल दी कि उन्होंने देखा कि हमारा माइनिंग पोटेंशियल, शायद 50 साल पहले उन्होंने डिसीजन ले लिया कि शायद में भी इससे ज़्यादा कि जी हमने इसको डेवलप करना. सो SIFC के भी अगर आप देखें 5-6 शोबे जो हैं वो हैं जो जिसमें पाकिस्तान का नॉर्मस पोटेंशियल है. ज़राअत, जो हमने ऑलरेडी जिक्र किया, लेकिन हम इसको मॉडर्नाइज करना है. फिर आपकी माइनिंग एंड मिनरल्स आ जाती हैं, डिफेंस प्रोडक्शन है. आपने देखा कि अभी हमारे कुछ दोस्त मालिक साथ मुआहदे और बिलियंस ऑफ डॉलर के मुआहदे जिसमें एयरक्राफ्ट आप एक्सपोर्ट करेंगे. इसी तरीके से फिर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है, एंड देन एनर्जी है. आई थिंक ये बड़े बड़े जो सेक्टर्स हैं, और इसमें अल्लाह ताला ने आपको इतना पोटेंशियल दिया है कि आपने इसको लेके चलना है. सो अगर इस पे बायपार्टिजन एग्रीमेंट है, चाहे वो पोजीशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है, और मे बी नेक्स्ट टाइम अपोजिशन की गवर्नमेंट आ जाती है, तो अगर आप आई थिंक कंसिस्टेंट पॉलिसीज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान आगे जाएगा. पॉलिटिक्स अपनी जगह, और इसमें जो अच्छी चीज़ें कोई भी गवर्नमेंट शुरू करती है आपने फिर उसको लेके आगे चलना है. फॉर इंस्टेंस अगर एकोटेक डेवलप हो जाती है और प्रोडक्शन शुरू करती है तो बलूचिस्तान के अवाम को फ़ायदा है, बलूचिस्तान के यूथ को फ़ायदा है, पाकिस्तान को फ़ायदा है, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा. इसी तरह कुछ डिसीजन थे लाइक ऑलिव की काश्त है, जिस भी गवर्नमेंट ने लिया इट वॉज अ गुड इनिशिएटिव, और आज पाकिस्तान ऑलिव प्रोडक्शन में, ऑलिव ऑयल में एक मेजर प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है. और 10 ईयर डाउन द लाइन शायद पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा. ये फर्स्ट टाइम हुआ कि आपने एक ऐसी लेट्स से एग्रीकल्चर में एक ऐसी इनोवेशन लाए हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं. तो इसमें अल्लाह ताला ने इतना कुछ रखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, तो मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है कि जो पॉलिसीज पाकिस्तान को फेवर करें उनमें कोई ज़्यादा रद्द बदल किया जाए.